ایک گاؤں میں ایک غریب نہیں رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت بناتا تھا۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ بچے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی پیسے اور کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی مویشی بکریاں لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کچھ کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نئی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، ہماری ہر چیز اجڑ گئی ہے اور تم سکون سے سو رہے ہو۔ یہ سن کر نئی بولا، آج ہی تو غربت کا اصل مزہ آیا ہے۔ آپ یہ کہانی سن کر ہنس رہے ہوں گے۔ جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو میں بھی ہنس پڑا، مگر پھر ایک دم خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف مالداروں اور امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، بنگلے، زیورات، حلال و حرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نئی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، غربت کا مزہ تو آج ہی آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ غریب ہیں تو پریشان مت ہوں، اور اگر آپ امیر ہیں تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو صحیح مواقع میں استعمال کریں، تاکہ کل قیامت کے دن کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جزاکم اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔